بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی حدیث نمبر 31 کے حوالے سے، اور وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں۔ تو اس کے ضمن میں ہم نے قرآن پاک سے ایک آیت مبارکہ پڑھ لی تھی، دوسری آیت مبارکہ بھی پڑھ لی تھی، بس اس کی آخری کچھ باتیں آپ کے سامنے چل رہی تھی، اور ان میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنا ہے تو اس کے دو طریقے، اس کے بہت سے طریقے ہیں، جن میں ایک صورت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ اس حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ اب کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کیا ہیں، فرما برداری کیسے کرنی ہے، کون سے حکم ہے اور ان کو کیسے پورا کرنا ہے۔ تو وہ ہم نے پڑھا تھا، قرآن پاک سے ایک مثال دیکھی تھی۔ تو اب اور ان کو ہم نے کہا تھا ڈوز اور ڈونٹس۔ پھر ہم نے ڈونٹس کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے منع کیا، ان سے بچنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے زمرے میں آتا ہے، کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا تو گویا کہ وہ ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے اللہ کی نعمتوں پر۔ بہرحال یہ شکر ادا کرنے کی ایک صورت ہے۔ تو ڈونٹس کے اندر ہم نے ایک چیز پڑھی تھی، وہ کیا تھی کہ اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے، مالی تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ تو اب ہم ایک دو اور ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، لیکن ہمارے زمانے میں وہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، پارہ نمبر 15، سورت کا نام سورۃ الاسراء اور آیت نمبر 32 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، برا راستہ ہے، بہت ہی برا راستہ۔ با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہے، یعنی پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پوری امت سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، تم سب زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بڑی بے حیائی ہے، بہت ہی غلط اور برا راستہ ہے۔ یہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں، ہمارے اس معاشرے میں زنا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اور ابھی حال ہی میں چند دن پہلے، تقریباً ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، دو غیر ملکی خواتین کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا، یعنی زبردستی زنا کیا گیا، اور اس میں ہمارے جس کو کہتے ہیں کہ حکومت کے جو بڑے لوگ ہیں، ان کے قریبی جو ہیں، بہت ہی قریبی لوگ اس میں ملوث پائے گئے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا کیا امیج گیا ہوگا، اور ہماری جو حکومت ہے اس کی کیا عزت رہی ہوگی، اور ملک میں کتنی رسوائی کا سبب بنا یہ معاملہ، اور حکومت کے لیے کتنی پریشانی کا سبب بنا۔ اس پہ مزید جو ہے وہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں یا اخبار وغیرہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر یہ غلط کام ہوا، اور اس سے مسلمانوں کا کتنا امیج خراب ہوا پوری دنیا میں، ملک پاکستان کا نام کتنا بدنام ہوا، اور ہماری حکومت کتنی بدنام ہوئی۔ یہ سب آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آئے دن یہ زنا کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اور نہ صرف کہ یہ واقعات ہوتے ہیں بلکہ یہ واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، اور یہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، اور یہ باقاعدہ اخباروں کی سرخی بنتے ہیں، اور ٹی وی کی خبروں کی زینت بنتے ہیں۔ کیا زنا کے واقعات، اور تو اور چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی، 5 سال، 7 سال، 8 سال، 10 سال، 12 سال کی بچیوں کے ساتھ جو ہے نا یہ زنا کا معاملہ پیش آ رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت ہی بے حیائی ہے، اور یہ برا راستہ ہے، غلط راستہ ہے۔ تو ہمیں اس سے خود بھی بچنا ہے اور لوگوں کو بھی بچانا ہے، اور معاشرے کے اندر ایسا ایک جو ہے نا تبدیلی لانی ہے کہ جس میں زنا ختم ہی ہو جائے، زنا کے واقعات سامنے آنا بند ہو جائیں، اور لوگ زنا کے بجائے نکاح کرنے کو ترجیح دیں، اور نکاح کر کے پاکیزہ اور پرسکون زندگی گزاریں، باعزت زندگی گزاریں، نہ کہ زنا کے ذریعے سے
اپنا منہ کالا کریں، ذلت اور رسوائی جو ہے نا برداشت کریں، اور معاشرے میں ایک جو ہے بہت ہی جس کو کہتے ہیں کہ ناکام اور رسوائی والی زندگی جو ہے وہ گزاریں۔